بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر رجب طیب اردوان جمہوریہ ترکیہ میں 14 مئی کو ہونے والے عام انتخابات میں صدارتی نظام کے تحت دوسری اور مجموعی طور پر تیسری بار عہدہ صدارت کے لیے میدان میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ترکیہ کے مرد آہن کی زندگی کے دلچسپ حقائق سے آگاہ کریں، اپنی اسکرین پر گھنٹی کے نشان کو ٹچ کر کے پاک ترک نیوز کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو دلچسپ خبروں اور معلومات سے آگاہ کرتے رہیں۔ ناظرین، 69 سالہ رجب طیب اردوان 26 فروری 1954 کو استنبول میں ایک دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے جس کا پشتنی تعلق ریدے کے علاقے سے تھا۔ اردوان کی ابتدائی تعلیم امام مسجد اور مبلغ بنانے کے مدرسے امام حاتف ہائی اسکول میں ہوئی، جہاں ان کے ہم جماعت انہیں مولوی صاحب کہا کرتے تھے۔ یہ اردوان خاندان کے لیے معاشی مسائل کا دور تھا، جس میں طیب اردوان نے فارغ وقت میں استنبول کی سڑکوں پر ٹھیلا بھی لگایا تاکہ اپنے تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے ساتھ اپنے والد کا ہاتھ بھی بٹا سکیں۔ ہائی اسکول تک دینی تعلیم کے بعد رجب طیب اردوان نے 1981 میں مارمارا یونیورسٹی سے معاشیات اور انتظامی سائنسز میں ڈگری حاصل کی۔ اسی دوران وہ طلبہ سیاست کا حصہ بھی بنے۔ 1982 کے آئین کے نفاذ اور سیاسی سرگرمیوں پر سے پابندی اٹھنے کے بعد اردوان نے 1983 میں نئی بننے والی ویلفیئر پارٹی کے پلیٹ فارم سے عملی سیاست کا آغاز کیا اور صرف 2 برس بعد ہی پارٹی کی مرکزی کونسل کے رکن اور صوبہ استنبول کے صدر بنے۔ وہ 1991 میں اپنی پارٹی کے ٹکٹ پر پارلیمنٹ کے رکن منتخب ہوئے مگر تکنیکی بنیاد پر اپنے عہدے کا حلف نہ اٹھا سکے۔ رجب طیب اردوان کے سیاسی کیریئر کا اہم سنگ میل 27 مارچ 1994 ہے جب وہ استنبول کے میئر بنے۔ اپنی میئرشپ کے دوران انہیں اس تاریخی شہر کے گوناگوں مسائل کے حل کے ساتھ ایک اسلامی سوچ رکھنے والے ترقی پسند لیڈر کی حیثیت سے ملک گیر شہرت حاصل ہوئی۔ پھر فوج کے ایما پر 1997 میں اپنی پارٹی پر لگائی جانے والی پابندی کے خلاف ایک جلسے میں حکومت مخالف نظم پڑھنے کی پاداش میں نہ صرف انہیں میئر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، ساتھ ہی 4 ماہ قید اور سیاست میں حصہ لینے پر تاحیات پابندی کی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا۔ ترکیہ کے نشاط ثانیہ کے اپنے خواب کو حقیقت بنانے کے لیے رجب طیب اردوان نے 2001 میں اپنے ویلفیئر پارٹی کے پرانے ساتھیوں کو ساتھ ملا کر اپنی سیاسی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی یا اے کے پارٹی کی بنیاد رکھی۔ اے کے پارٹی نے 1 سال بعد ہی 2002 میں ہونے والے عام انتخابات میں 85% ووٹ حاصل کر کے 2/3 اکثریت رکھنے والی مضبوط حکومت بنائی۔ البتہ قانونی رکاوٹوں کے باعث اردوان کو پارلیمان کا رکن بننے اور وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے میں 1 سال لگا، جس کے بعد وہ 2014 تک مسلسل 3 بار اس عہدے پر فائز رہے۔ ان 11 برسوں میں وزیر اعظم اردوان نے اپنی ترقی پسند پالیسیوں کے ذریعے ترکیہ میں خاموش معاشی انقلاب برپا کر دیا، جس کے نتیجے میں ملک کی فی کس آمدن میں 3 گنا اضافہ ہوا اور اس کے زر مبادلہ کے ذخائر 113 ارب ڈالر تک پہنچ گئے، اور ساتھ ہی ترکیہ علاقائی اور عالمی سطح پر ایک اہم ملک بن کر ابھرا۔ صدر اردوان ترکیہ میں 1945 سے رائج پارلیمانی جمہوری نظام کے تحت پہلی بار 12 اگست 2014 کو ملک کے 12ویں صدر بنے۔ تاہم 4 برس بعد قومی ریفرینڈم میں ترکیہ کے سیاسی نظام کی صدارتی جمہوری نظام میں تبدیلی کے نتیجے میں وہ 24 جون 2018 کو 52.6% عوامی ووٹوں کے ساتھ ملک کے پہلے با اختیار صدر منتخب ہوئے اور اب صدارت کے عہدے کے لیے پھر سے میدان میں ہیں۔